آل گریٹ انوینشن ان لائف کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں؟ ایک خیال سے. تھاٹ لیڈس ٹو ایکشن, ایکشن لیڈس ٹو ہیبٹ, ہیبٹس لیڈس ٹو کیریکٹر, اینڈ کیریکٹر لیڈس ٹو ڈیسٹنی. یا اگر ہم بہت زیادہ اپنا گزرا ہوا کل سوچتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ڈپریشن, ٹھیک ہے. اور اگر بہت زیادہ آنے والا کل سوچتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے ایگزائٹی. تو مجھے یہ بتائیے, ہیومن سائیکالوجی میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو ٹیڈ بنڈی کہتے ہیں یا پھر ایڈولف ہٹلر کہا جاتا ہے. سیڈسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو تھپڑ مار کے خوش ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ کمبینیشن آف ڈیسٹنی اینڈ فری ول, کیونکہ وی آل میک چوائسیز. وہ اس کی چوائس ہے, یو نو, اس نے وہ چوز کیا ہے. لیکن اگر وہ برا ہونا چوز کر سکتا ہے تو وہ اچھا ہونا بھی تو چوز کر سکتا ہے. جسٹ ایک 24 گھنٹے کے اندر 20 منٹ کی میڈیٹیشن از انف. ایموشنس کا جس طرح ریدمک بریدنگ ہے ڈفرینٹ, اسی طرح ریدمک بریدنگ کے ساتھ ہم اپنے ایموشنس کو بدل سکتے ہیں. ویئر یور مائنڈ گوز اٹ گروز. اگر ہم فوکس کریں گے اپنی زندگی میں لیک پہ تو وی اٹریکٹ مور لیک, سمپل. اور اگر ہم فوکس کریں گے ابنڈنس پہ تو وی اٹریکٹ مور ابنڈنس. السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی دنیا کا ہر جو پرابلم ہے نا وہ آپ کی بریدنگ سے سالو ہو سکتا ہے. اور یہ آئیڈیا میرے لیے بہت عجیب و غریب تھا. میں تو سوچتا ہوں جب تک سانس ہے تب تک سانس ہے. اور ہماری عورتیں بہت زیادہ گھریلو پرابلم سے بہت زیادہ پھنسی ہوتی ہیں. فائنینشیل پرابلمس بھی ہیں جن سے مرد ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا یہ پرابلمس بھی سانس کو کنٹرول کر کے سالو کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے. تو آئیے بات کرتے ہیں مس عظمیٰ رمضان سے. عظمیٰ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. عظمیٰ اتنا بڑا کلیم آپ نے کیا. کلیم؟ ہاں, یعنی سانس سے ٹھیک ہے, اپنا آپ ٹھیک ہو سکتا ہے. ایسی ایسی چیزیں جن پہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. کلیم نہیں کیا, ایکچولی اس نے میری زندگی کو چینج کیا ہے. اس نے میرے اوپر, مطلب میری زندگی کو اس نے بدلا ہے. تو اس لیے مجھے تھا کہ یہ صرف کتابی بات نہیں ہے, آپ ایکچولی اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دماغ کنٹرول کر لیا تو پھر آپ نے ساری چیزیں کنٹرول کر لی. دیکھیں, یو آر ناٹ یور مائنڈ, یو ہیو دا مائنڈ, رائٹ. اور مائنڈ کیا ہے؟ ایک سیٹ آف پروگرامز ہے جو ہم انہیریٹ کرتے ہیں اپنی بیولوجی سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے براٹ اپ سے, اپنے ماحول سے, اپنے معاشرے سے, ٹھیک ہے. تو جس طرح کمپیوٹر کے پروگرامس کو چینج کر سکتے ہیں, ہم مائنڈ کے پروگرامس کو بھی چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارے اندر دیکھیں بچپن سے اسٹریس کی لیئرز اکٹھی ہوتی ہیں. ہر کوئی کہتا ہے اسٹریس نہ لو, بٹ ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اسٹریس کو نہ لینے کا کیا طریقہ ہے. تو وہیں سے پھر ایڈکشنز ہماری لائف میں آ جاتی ہیں. کسی کو دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے, کسی کو ڈرگس کی, کوئی ڈرنک شروع کر دیتا ہے, اس طرح سے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سوچوں کو نہ سوچیں. کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ ہمارے پہ رول کرتا ہے, اور مائنڈ کو ہم آرڈر نہیں دے سکتے ہیں کہ مت سوچو. مائنڈ کی تو اپنی مرضی ہے. ان دا فیلڈ آف مائنڈ دیر از اے سمپل لا, وٹ یو ریزسٹ از پرزسٹ. سو مائنڈ کی اپنی مرضی ہے. تو مائنڈ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, تو یہ کیا جا سکتا ہے. مائنڈ کو آپ ایکچولی لوگ وہی رہتے ہیں, سچویشنز وہی رہتی ہیں, آپ بدل سکتے ہو. آپ نے صرف اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے. دیکھیے, جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں صبر کیسے آتا ہے؟ نہ اس پیارے کے جانے کی دکھ میں کمی آتی ہے, نہ اس کی تکلیف میں کمی آتی ہے, نہ اس کی محبت میں کمی آتی ہے, لیکن ہمارے دل کو سکون آ جاتا ہے نا, یا ہم لوگوں کو صبر آ جاتا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے, موو آن. مائنڈ ہمارے پہ رول کرتا ہے اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اگر ہم نے مائنڈ کو کنٹرول کر لیا تو میٹر, یعنی کہ ہماری باڈی یا ہماری جو چیزیں ہیں وہ تو پھر پیچھے پیچھے آئے گی. جیسے اگر آپ بچپن میں کبھی سرکس پہ گئے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک 7-8 ٹن کا ہاتھی, ایک بڑا سا ہاتھی ہوتا ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی چین کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. اس کے ایک پاؤں میں ایک چین ہوتی ہے. کیسے بندھا ہوا ہوتا ہے؟ لمیٹنگ بلیف والی بات. ایگزیکٹلی وہی نا, کہ کیونکہ جب وہ بچپن میں چھوٹا ہوتا ہے اس کو وہ باندھ دیتے ہیں, وہ بڑا زور لگاتا ہے اس کو سمجھ, اس کو وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ بس میں ایسے ہی ہوں. اور اب اگر وہ چاہے تو سرکس کو اڑا کے رکھ دے, لیکن وہ اسی سوچ کے ساتھ بندھا ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, اور وہ وہیں پہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو بیسکلی اس میں بتانے کا مقصد یہ کہ مائنڈ میٹر پہ رول کرتا ہے. تو مائنڈ کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو میٹر, آپ کی باڈی تو پیچھے پیچھے آئے گی. صحیح ہے. تو موٹیو کیا ہے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کا؟ کیا ہم ہمیشہ انسان خوش رہے تو وہ تو زندگی تو بورنگ ہو جائے گی نا. دیکھیے, خوشی کا کانسیپٹ کیا ہے, خوشی کیا ہے؟ ہم لوگ فلمیں دیکھ کے, کتابیں پڑھ کے, ہماری بیسکلی کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے خوشی کے لیے بھی, کہ
دس از خوشی, یا اس طرح سے آپ کی لائف اسٹائل ہوگا, اس طرح سے آپ کا سارا کچھ ہوگا, کہ وہ بھی ایک خوشی کا بھی ایک وہ بنایا ہوا ہوتا ہے. خوشی کیا ہے؟ اٹس جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ, it's just a decision, temporary state of you know, mind. it's a just, you know, just being in the present moment is خوشی ہے. چھوٹے بچے کتنے خوش ہوتے ہیں, چھوٹے بچے, ان کو آپ ایک اینٹ پتھر دے دیں اور وہ اسی کے ساتھ ہی لگے رہیں گے, یو نو, وہ اسی کے اندر. کتنے ہم سب لوگ پیدا خوش ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم زندگی میں بڑے ہوتے ہیں ہم زندگی میں ناخوش ہونا سیکھ جاتے ہیں. بچے کتنے خوش ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں زندگی میں ناخوش ہونا سیکھ جاتے ہیں. سو جسٹ بینگ ان دا پریزنٹ مومنٹ, یو نو, آپ کا مائنڈ اگر پریزنٹ مومنٹ کے اندر ہے, اس کے اندر کوئی پاسٹ کی بات نہیں ہے, یو نو, یہ جو ویسیلیشن آف مائنڈ ہے, کیونکہ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں, یا ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں, اور یہی ویسیلیشن آف مائنڈ جو ہے ہمارے نروس سسٹم پہ اسٹریس کا باعث بنتی ہے. سمپل الفاظ میں, یا اگر ہم بہت زیادہ اپنا گزرا ہوا کل سوچتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ڈپریشن, ٹھیک ہے, اور اگر بہت زیادہ آنے والا کل سوچتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے ایگزائٹی. سمپل سا فارمولا ہے. اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں کہتے ہیں کہ میں نے بابا سے پوچھا, اچھا وہ بابا ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو ہوتے ہیں ہمارے آپ کے ٹائپ کے لیکن اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں, کہ جی مومن کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مومن وہ ہے جس کا دل ماضی کی یاد میں نہیں مبتلا اور جو مستقبل سے خوف زدہ نہیں ہے, یعنی کہ اس کا تعلق حال سے ہے, جو حال اسے دیا گیا ہے اور جب تک دیا گیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. اسی لیے ہم بزرگوں کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے صاحب حال ہیں, یو نو, کہ ان پہ حال کا راز افشاں ہے. تو ساری جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے مائنڈ کو آپ نے پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آنا ہے. کیونکہ دیکھیں جو ڈر ہوتا ہے نا اس کا صرف ڈر ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہمیشہ فیوچر کی چیز کا ہمیں ڈر ہوتا ہے, رائٹ. اور جب وہ خوف یا وہ چیز یا وہ مشکل یا وہ مصیبت ہمارے پہ آتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمت, طاقت اور حوصلہ پیکج ڈیل میں ساتھ ہی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صرف ڈر کا ڈر ہی ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے بس اس مائنڈ کو واپس لے کر آنا ہے اپنے اس لمحہ موجود کے اندر. آج کا دن, آج کی بات, آج کا اسٹیپ, کہیں پہ بھی آپ نے جانا ہے, کسی ڈائریکشن میں بھی جانا ہے, کوئی بھی آپ کا گول ہے, آج کے دن میں آپ نے ایک چھوٹا سا اسٹیپ لینا ہے. نیکسٹ ڈے اگلا اسٹیپ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائے گا, تیسرے دن ایک اور اسٹیپ آ جائے گا. تو کرتے کرتے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. تو بس وہی بات ہے کہ مائنڈ کو ہی کنٹرول کرنا ہے آپ نے. میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ارسٹوٹل واز سرٹنلی دا فرسٹ ون ہو کوائنڈ دا ٹرم آف سومم بونم, کہ ہائیسٹ گڈ لائف میں کیا ہے. تو پوچھا جائے گڈ کیا ہوتا ہے, تو اس نے کہا نالج از اے گڈ, ویلتھ از اے گڈ, گڈ لکس از اے گڈ. تو جس کو وہ ہائیسٹ گڈ کہتا ہے وہ ورڈ بولتا ہے یوڈیمونیا, یعنی ہیپینس. ہیپینس از دا الٹیمیٹ گول ان لائف دیٹ ون شوڈ پرسو. اب یہاں پہ جو میری کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہیپینس از اے سبجیکٹیو تھنگ. جو میری ہیپینس ہے نا میم, وہ آپ کے لیے شاید ہیپینس نہ ہو, شاید آپ کے لیے دکھ ہو. ایگزامپل میں دیتا ہوں, بالکل ہر بندے کا ایک اپنا ہے نا سسٹم. جی, میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک بارش برسا تاکہ میری فصل اچھی ہو. بالکل. اب اسی بارش سے کسی دوسرے کا جھونپڑا گرتا ہے یا چھت گر جاتی ہے, تو یہ سونم بونم ہائیسٹ گڈ کیسے ہے؟ دیٹ از دا کوسچن, دیٹ از اے پیراڈاکس فار می. تو ہیپینس مانگتے ہوئے پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ کسی کے لیے ہیپینس کیا ہے, نو, واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے ہیپی پرسن, یو نو. اب وہ تو ظاہری بات ہے, ہر بندے کا ایک اپنا اپنا سسٹم ہے نا, ہر بندے کی دعا فرق ہے, ہر بندے کی چاہ فرق ہے. آپ ہم اس کے ساتھ تو وہ نہیں کر سکتے کہ جی جو میری چاہ ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی اور کی بھی وہ چاہ ہو, ہر بندے کی اس کے مطابق ہے. تو ڈیفینیشن آف اے ہیپی پرسن کیا ہے, کہ جس کا دماغ خالی ہے 100% خیالات سے, جس کا دل بھرا ہے 100% پیار سے, اور جس کے ہاتھ بزی ہیں 100% کسی کام میں, وہ ہے ڈیفینیشن آف اے ہیپی پرسن. اور کچھ بھی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگین میں یہاں زاویہ کیونکہ میں اشفاق صاحب کی بہت بڑی فین ہوں, تو انہوں نے اس کے اندر کرا تھا کہ بابا سے میں نے پوچھا کہ مسلمان کون ہے, تو انہوں نے کہا جس کا دل صاف ہے اور ہاتھ گندے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دل صاف کی تو سمجھ آ گئی کہ دل صاف, ہاتھ گندے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کے کام آ رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کے ہاتھ تو گندے ہوتے ہیں نا, یو نو, جب آپ کسی کے. اور جو خوشی آپ کو کسی کے لیے کچھ کر کے ملتی ہے نا, اور جسے وہ کہتے ہیں نا رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس, بغیر کسی اس کے کہ آپ کو کوئی خوشی کے, بغیر کسی چاہ کے کہ آپ کو کوئی اس کے بدلے میں کچھ ملنے کی امید نہ ہو, وہ چیز جو ہے نا اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. یو نو, ایک ہمارے میں ایک
हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे कहते हैं लव, जी बिल्कुल, लव एंड कडल हार्मोन होता है वो। जो माँ और बच्चे का बॉन्ड होता है वो भी उसी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। जी एग्जैक्टली, उसी के साथ ही आ जाता है। बट ऑक्सीटोसिन मेनली जो बॉन्ड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिस वक्त बच्चे की पैदाइश होती है, और वो इसीलिए माँ और बच्चे का बॉन्ड देखें जो ज़िंदगी में दुनिया में सबसे वो बड़ा है। सो बेसिकली अब ऑक्सीटोसिन की आप देखें कि जब आप किसी के लिए कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसके बदले में आपको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, हेल्प पीपल विदाउट एक्सपेक्टेशंस और रिवॉर्ड, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। जिसके साथ करते हैं उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। और जो उसको विटनेस करता है उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और जितना आप में ऑक्सीटोसिन की म्याद रिलीज़ होती है और बढ़ती है, उतने ही आपके अंदर कंपैशन या आप जेनरस ज़्यादा होते हैं, बेसिकली जेनरस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप किसी फ़र्ज़ करें आप किसी मॉल में गए हैं और आप खड़े हुए हैं, किसी की कोई चीज़ गिर गई है, ठीक है, किसी बैग से आपने उठा के, बगैर किसी उसके आपको कोई उससे कुछ नहीं है, आपने उठा के दे दे कि जी आपकी ये चीज़ गिर गई है, ठीक है, बगैर किसी उसके, उस बंदे के अंदर भी हुआ, आप में भी हुआ, और जिसने विटनेस किया उसने में भी हुआ। और जितना हमारे में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होते होते हम जनरस होते हैं। तो फिर ये कुदरत का एक सिस्टम है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो हमारी रूह है ना वो दूसरी रूह के साथ कनेक्ट करना चाहती है। अच्छा, रूह जो है वो दूसरी रूह के साथ कनेक्ट करना चाहती है, लेकिन हम उसको स्ट्रेस के होल में बंद कर लेते हैं, उसको अलाउ नहीं करते टू कनेक्ट, सही। कनेक्टेडनेस आर ट्रू नेचर वही, बट लेकिन स्ट्रेस में हम लोग पड़े हुए होते हैं, इतने हमारे पे होल चढ़ जाते हैं और बस उसी के अंदर ही हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए, ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको टेड बंडी कहते हैं या फिर एडोल्फ हिटलर कहा जाता है। सैडिस्ट लोग होते हैं ना, वो आपको थप्पड़ मार के खुश होते हैं, ऐसा क्यों होता है? फिर आप कहते हैं किसी की मदद करके खुशी होती है, ये लोग हैं जो लोगों को मार के, डार्क वेब पूरा बिजनेस है, ये फजूलियात देख के लोग खुश होते हैं, ऐसा क्यों है? फिर बेसिकली एक अगर आप वो देखा, जैसे डिप्रेशन के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, कि एक नॉर्मल डिप्रेशन होता है कि आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है उसकी वजह से, और एक डिप्रेशन होता है जो केमिकल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें और बहुत से वो जो हैं वो आपके केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, जो आपका ब्रॉट अप, आपका आपका माहौल। मैंने मेरे लिए मैं ये सोचती हूँ कि नो बडी इज़ ईवल, इफ़ दे नो बेटर दे डू बेटर, मतलब होते हैं लोग, आई नो, बट आई चूज़ टू सी, फिरौन भी अच्छा बंदा था आपके, आई चूज़ टू सी, आई डोंट नो, ये आपकी ज़ाती राय है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, बिल्कुल, हाँ, कि मतलब उनका कि हर बंदे के अंदर गुडनेस है, वो बेशक आप समझें कि वो जैसा वो ईंटों के अंदर अब बंद हुई हुई है या कब्र के अंदर बंद हुई हुई है यहाँ, लेकिन क्योंकि देखिए हमारी जो रूह तो सबकी एक जैसी है ना, जिस तरह हमारी बॉडी जो है मैटर, हम मैटर और स्पिरिट से बने, राइट? मैटर के लिए ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, मिनरल ज़रूरी है, राइट? तो हमारी रूह जो है उसके अंदर भी वो रूह तो मोहब्बत है, रूह के अंदर वो सारी अच्छाइयाँ हैं, रूह कंपैशन से बनी है, एम्पैथी से बनी है, लव से बनी है, अंडरस्टैंडिंग से बनी है, मतलब रूह तो एक रूह है ना। अब वो फिर उसकी कंडीशनिंग किस तरह की हुई है, मैं एक डीपर उसके अंदर बात कर रही हूँ कि बाद में आप बेशक उसको, ज़ाहिर बात है अच्छे और बुरे सब होते हैं, लेकिन जैसे अगर इस प्लैनेट के ऊपर एक मुट्ठी भर लोग हैं जो बुरे हैं और उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर अच्छे लोगों का भी तो इफेक्ट हो रहा होगा ना। बिल्कुल हो रहा होगा। तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो वो तो अब अल्लाह की तकसीम, जैसा हम तकसीम के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, तो हम भी उनकी उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हर बंदे के अंदर, जैसे देखिए हर बंदे की उंगलियां हैं, 12 हमारी ये हैं, ठीक है ना, 10 उंगलियां हैं, तो लेकिन हर इंसान सितार नहीं बजा सकता या गिटार नहीं बजा सकता। थोड़ी सी ट्रेनिंग जी आप शुरू करें, थोड़ी सी ट्रेनिंग और मेहनत आप करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी उंगलियों से सितार निकलना शुरू हो जाता है। सही। तो वो हर जो अच्छाई भी है ना, वो रूह क्योंकि है ही मोहब्बत, ठीक। लव इज़ नॉट कोई इमोशन नहीं है, इट्स आवर एग्जिस्टेंस, हमारी रूह प्यार है और हर किसी की है, लेकिन अब वो बस अब वो उसके अंदर कहते पाताल के अंदर बंद है, या अब वो ट्रेनिंग अब जो कोई करना चाहता है, वो कहते हैं ना कि
ہر انسان چرند پرند کی سرشت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر چرند پرند کی سرشت ہوتی ہے, لیکن انسان میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی سرشت کو بھی بدل سکتا ہے. بالکل صحیح. یو نو اگر چاہے جتنا بھی برا ہو کوئی انسان, ٹھیک ہے, وہ چوز کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں لائف از combination of destiny and free will, کیونکہ we all make choices, وہ اس کی choice ہے, you know, اس نے وہ چوز کیا ہے. لیکن اگر وہ برا ہونا چوز کر سکتا ہے تو وہ اچھا ہونا بھی تو چوز کر سکتا ہے نا. بالکل صحیح. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ one choice can change the rest of your life, you know, اور وہ بس اللہ کا کرم ہی ہے کہ آپ کے اوپر وہ جو آپ کا ایک سیکنڈ لگتا ہے, اس نے تو کن کہنا ہے تو ہر چیز بدل جانی ہے نا. تو اگر کسی پہ کرم ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے, چاہے وہ جتنا بھی برا ہو, چاہے جتنا بھی وہ, تو وہ تو پھر اس کے اوپر ہی ہے نا, اس کی مرضی پہ. بہت سے پازیٹیو فائدے ہیں ان چیزوں کے جو ایکسرسائزز آپ بتاتے ہیں, یوگا, میڈیٹیشن وغیرہ, بٹ میں نے اس چیز کے نقصانات دیکھے ہیں. میں نے پرسنلی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, اور وہ ہے ایڈکشن اس چیز کی. ٹھیک ہے, مطلب اٹ از سم تھنگ لائک کہ میں وین آئی ٹیک ڈرگس, ٹھیک ہے, آئی سے مطلب جنرل, ٹھیک ہے, اینڈ وی گیٹ ہائی, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب بندہ نارمل پوزیشن پہ آتا ہے تب اسے وہ سب اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, آئی نو پیپل جو مراقبہ, اب یہ لوکل نارمن کلیچر تو یہی ہے, میڈیٹیشن ہے. مراقبہ جب بولا جاتا ہے تب ہمارے ذہن میں ذرا وہ صوفیزم, مسٹسزم اور اسلام یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو مراقبہ وہ لوگ وہ اتنا مراقبہ کرتے ہیں کہ وہ مراقبے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب دیکھیں زیادتی تو کسی چیز کی, ہمارے مذہب میں کیا چیز ہے, میانہ روی. اب وہ تو زیادتی, اب کھانا زیادہ کھائیں, زیادہ سوئیں, کوئی چیز کی بھی اب زیادتی کریں گے, زیادہ اس کے بعد کریں گے. یہاں تک بات نہیں ہے نا, وہ پھر اس کے بعد لوگ ان کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے, یہ پھر صاحب کرامت بھی ہیں, پھر اے جو بابا کہہ دیندا ہو بھی جاتا ہے. لوگوں کی تو وہی کہتے ہیں نا, کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے اس کی پھر آپ مجھے لمٹ بتائیں کہ یہ کتنا کرنا چاہیے اور کتنی دیر تک کرنا چاہیے. دیکھیں جسٹ ایک 24 گھنٹے کے اندر 20 منٹ کی میڈیٹیشن از انف. بریتھ ورک یا ہاں بالکل آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, بٹ آپ دن کا آغاز اس سے کریں, کیونکہ جو آپ کا مارننگ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ کی ٹون سیٹ کرتا ہے پورے دن کی, یو نو, کہ اگر آپ اس کے اندر ہی بالکل اس طرح سے بھاگم دوڑ کے اندر اور فون اٹھا, نارملی تو یہی ہوتا ہے نا, صبح اٹھ کے فون اٹھا کے اور جو ساری خبریں دیکھنا شروع کرتے ہیں, یا ریلز دیکھنا شروع کرتے ہیں, یا انسٹاگرام دیکھنا شروع کرتے ہیں, جو بھی. سو اگر آپ اپنے دن کا آغاز اس سے کر لیں, سب سے بیسٹ تو یہ ہے. کیونکہ دیکھیں جس طرح ہم روز کھانا کھاتے ہیں, ہاں ہم اپنی پلیٹ دھوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کی پائپ کی صفائی کرنی ہے, کیونکہ اتنا ہمارا روزمرہ کا اسٹریس ہوتا ہے. اگر دیکھیں پائپ میں گند آ جائے گا تو اس میں سے فلو نہیں گزر سکے گا نا. پریزنس از ایوری ویئر, اٹس لائک اے براڈ کاسٹ. جیسا یہاں پہ اگر میں ریڈیو کو لے کر آؤں, اس کو اٹیون کروں, تو آپ کو خبریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی, آپ کو گانے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے بھی مائنڈ کے ریڈیو کو اٹیون کرنا ہے ٹو کیچ, یو نو, اس براڈ کاسٹ کو. اور اگر اس میں پائپ میں گند بھر جائے تو اس کے اندر سے گریس نہیں گزر سکتی, یا آپ کا وہ کنیکشن اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو آپ نے جیسا روز ہم کھانا کھاتے ہیں, اپنی پلیٹ کو دھوتے ہیں, تو اسی طرح آپ نے اپنے مائنڈ کی پائپ کو صاف کرنا ہے, کہ تاکہ پرانی ساری چیزیں نکلیں اور آپ کا مائنڈ کلیئر ہو, اور آپ کو نئے آئیڈیاز, نئی چیزیں, نئی باتیں, یو نو, آپ کو وہ سارا کچھ آئے. ہمارا جو مائنڈ ہے نا, وہ بالکل ایک بلیک بورڈ کی طرح ہے, کہ اگر دیکھیں ایک ٹیچر آیا, اس نے بلیک بورڈ پہ انگلش کا پیریڈ ہوا, اس نے لکھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ چلے گئے, دوسرا ٹیچر آئے, میتھس کے آئے. اگر وہ بلیک بورڈ کو صاف کیے بغیر اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں گے, تو ہمارے مائنڈ کو بھی صاف کرنا ضروری ہے, یو نو, اس چیز کو. تو وہ صاف آپ اپنے بریتھ سے کر سکتے ہیں, مائنڈ کو آپ اپنے بریتھ سے کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے, جنوں کو بنایا آگ سے, فرشتوں کو بنایا نور سے. ہم میں کیا اتنی بڑی بات تھی کہ مٹی سے بنا کے اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا, کیونکہ جب ہمیں اللہ نے بنایا تو ہمارے میں خدا نے اپنا سور پھونکا, ٹھیک ہے, یعنی کہ سور پھونکا, من روح ہی کی بات ہے, روح پھونکی, سور پھونکا, وہی سور کچھ اور ہوتا ہے. اچھا چلیں, ٹھیک ہے. سو وہ ہمارے میں اس نے, یعنی کہ ہمارے میں خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے, خدا کی دی ہوئی طاقت ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شارک سے بھی قریب ہے, ٹھیک ہے. سو ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو پہلی چیز سانس, آخری چیز جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں تو سانس ہے, یعنی کہ سانس جو ہے فرام دس بریتھ ٹو دیٹ بریتھ, ان بٹوین ایوری تھنگ وی کال لائف, ٹھیک ہے. اور بہت سی اسٹڈیز نے اس بات کو شو کیا ہے کہ سانس کے ذریعے ہماری باڈی کے 70 to 80% آف ٹاکسس
ریلیز ہوتے ہیں اپنے ہمارے بریتھ کے ذریعے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور ایک عام انسان اپنی لنگ کیپیسٹی کا صرف 30% یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہمارے جو اب سانس کے ذریعے ہم اپنی چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں گے, کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ سانس, میرا تو کام کا مسئلہ ہے, میرا تو ہیلتھ کا ایشو ہے, میرا تو ریلیشن شپ کا ایشو ہے, سانس سے کیسے ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے جو سارے ایموشنز ہیں وہ ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمارے ہر ایموشن کا ایک ردم ہے ہمارے بریتھ کے ساتھ. جیسے وین یو آر ان لو, وین یو آر ہیپی, ہماری شکل پہ آ جاتا ہے. ہاں, لمبے سانس ہوتے ہیں, شکل ہماری بہتر ہو جاتی ہے, چمک آ جاتی ہے, آنکھوں میں چمک, ہر کسی کو پتا چل جائے گا, بڑے خوش ہیں, یو نو. اور جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں, چہرہ مرجھا جاتا ہے, ہلکے پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا سانس آٹومیٹکلی چھوٹا ہو جاتا ہے, غصے میں اور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, غصے میں تیز ہو جاتا ہے. یو نو, ہر سانس کا ایک ردم ہے ود آر بریتھ. ٹھیک ہے, تو بیسکلی اف یور مائنڈ از اے کائٹ, تو اس کائٹ کو جو اڑانے کی ڈور ہے نا, وہ آپ کا سانس ہے. سانس کے ذریعے ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, دماغ کی پتنگ کو. ٹھیک ہے, سو بائی لرننگ ٹو ورک ود یور بریتھ, we can change our emotions, we can change our feelings, we can change our thoughts, we can control our mind, and by manipulating the breathing, ٹھیک ہے, we can change our emotions. and اگر ہم نے اپنے emotions کو change کر لیا تو ہم نے اپنی انر سیلف کو یا انر فیلنگس کو چینج کر لیا. اب یہ یہاں سے اب میکسیمم واٹ یو کوڈ ڈو از الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ لے کے جاتے ہیں, یہی آپ کہتے ہیں اس کو, کہ وہ منیمم فریکوینسی برین کی ہے, وہاں تک لے آئے, وہاں تک ہم لے آئے, اس کے بعد آگے بتائیں پروگرام کیسے کریں گے مائنڈ کو. بس کچھ نہیں, آپ نے اس کے اندر جانا ہے, پھر آپ نے اپنی ڈیلی اپنے بس اس کو, اتنی میں مشکل باتیں بالکل نہیں کہتی ہوں, میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنی آپ کی چیزیں آسان ہوں, ٹھیک ہے نا, جتنا آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنی ڈیلی ڈے ٹو ڈے روٹین میں جس چیز کو شامل کر سکیں, ہمیشہ وہی آپ کو اثر دیتی ہے. آپ اس کو کہنے میں جتنا مرضی مشکل بنا لیں, اور آسانی میں آپ اس کو جتنا مرضی آسان بنا لیں, آسان ٹرمز میں آسان کیسے کرنا ہے, آپ اس کو جیسے مرضی کر لیں. دیکھیں, کوئی ایگزامپل دینا, خیالات پہ, جی, خیالات پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے اندر ہی وہ طاقت ہے, وہ خوبصورتی ہے, وہ ہیرا ہے. وی آل ہیو دیٹ اسپیس ود ان اس وچ از ٹوٹل بلیس. ہم نے اس بلیس تک پہنچنا ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ ہمارے اندر ہی ہے. تو جس طرح گڑ پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں, اس طرح ہمارے اس اندر کی اس طاقت پہ, آپ اس کو الفا اسٹیٹ کہیں, آپ اس کو سکون کہیں, آپ اس کو پیس کہیں, آپ اس کو انر پاور کہیں, انر سیلف کہیں. ہر کوئی کہتا ہے نا کنیکٹ ود یور سیلف, کانشیسنیس کہیں, جو بھی آپ اس کو نام دیں, نام ڈفرینٹ ہیں. سو اس کے اوپر ہماری سوچیں اور ہمارے خوف ہمیں اس تک نہیں جانے دیتے. تو ہم نے, ہمارا جو اندر ہے خدا کی خوشبو سے معطر ہے, مگر اس پہ ہمارے خوفوں کا اور سوچوں کا بوجھ پڑا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو کر کے اس پیس تک ہی صرف پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, تو خیالوں پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. تھاٹس, خیالوں پہ قابو پانا بہت ضروری, کیونکہ ہر چیز ایک خیال سے شروع ہوتی ہے. آل گریٹ انوینشن ان لائف کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں؟ ایک خیال سے. تھاٹ لیڈس ٹو ایکشن, ایکشن لیڈس ٹو ہیبٹ, ہیبٹس لیڈس ٹو کیریکٹر, اینڈ کیریکٹر لیڈس ٹو ڈیسٹنی. پہلے خیال آتا ہے, پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے, پھر وہ ہماری عادت بنتا ہے, پھر ہمارے کردار کا حصہ بنتا ہے, اور پھر اس سے ہم اپنی قسمت کو بھی بدل سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ ان خیالوں کو ہی آپ نے قابو پانا ہے, ان خیالوں کو سے آپ نے چھٹکارا کیسے ڈالنا ہے, اپنے دماغ کو کیسے صاف کرنا ہے. کیسے, مطلب کوئی دماغ میں کوئی سوچ اس طرح کی میں لے کے آؤں گا, آپ کے خیال سے, آپ کو خیال سے قابو آپ نے پانا ہے اپنے سانس سے. جب آپ اپنے سانس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہی جو آپ کی ویسیلیشن آف مائنڈ ہی آپ کو اسٹریس دے رہی ہے نا, تو آپ جب اپنے فوکس کرتے ہیں اپنے بریتھ کے اوپر, جسٹ انہیل ایکسہیل. نہیں, اب جس وقت مجھے بتایا نا غصہ آ گیا, ہاں ٹھیک ہے, اس وقت میں اپنے سانس کو کنٹرول کروں, نہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں, آپ فوری طور پہ آپ کو غصہ آ گیا, وہ بھی تو ہے نا کہ آپ پہلے 3-4 گہرے سانس لیں. ٹھیک ہے, ہر جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ صرف, ہاں یہ تو ایک نارمل کامن سینس کی بات ہے وہ. لیکن جو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس سانس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ابھی ایک دم سے غصہ اگر آپ 3 سانس لیں گے, یا آپ کچھ کرنے والے اور آپ 4 سانس لیں گے, یو نو, اٹس اے پراپر پروسیس. کہ ایک دفعہ تو جس طرح برتن کو مانج کے آپ صاف کرتے ہیں, پہلے تو وہ صفائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو پریکٹس لیڈز یو ٹو گریٹر ایکشن. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرتے ہیں. جو چیز آپ اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں
وہی آپ پہ اثر ڈالتی ہے. یہ 1 2 3 4 دفعہ کی بات نہیں ہے. سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 8 weeks آف میڈیٹیشن آپ کا پورا برین اسٹرکچر چینج کر دیتی ہے. آپ کا گرے میٹر انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا لائف کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے. آپ کے پرسیپشن آف لائف بدل جاتی ہے. آپ کا ایکسپریشن آف لائف بدل جاتا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اے کتابی بات یا کوئی اسپرچل کی اس کی وہ بات نہیں ہے. سانس از سائنس. صحیح ہے کہ سانس سے یو کین کنٹرول یور مائنڈ. سمپل. سو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں سانس کی. اگر آپ کبھی ذکر کی محفل پہ گئے ہوں جو قلب کی صفائی کے لیے اللہ اندر ہو باہر, اس میں بھی تو سانس ہی ہے نا کہ سانس اندر سانس باہر, شارٹ میڈیم لانگ سائیکلز کراتے ہیں. تو یہ ہر چیز تو سانس ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جسٹ اپنی وہ بریدنگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, ڈفرینٹ ایموشنس کا جس طرح ریدمک بریدنگ ہے ڈفرینٹ, اسی طرح ریدمک بریدنگ کے ساتھ ہم اپنے ایموشنس کو بدل سکتے ہیں. اور ایموشنس چینج کر لیے تو انر سیلف کو چینج کر لیا. سمپل. صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے گا میم کہ کوئی لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے آپ کی فیلڈ کے اندر پہچاننے کے لیے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا یہ بندہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے ہوا, رومانوف تھا رشیا کا کنگ, اس کو ہیموفیلیا کی بیماری ہوئی. اس کے لیے ایک بندے کو بلایا, اس نے میڈیٹیشن کی, دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا. اس بندے کا نام گریگری ایفیمووچ ریسپوٹین تھا. اف یو نو ریسپوٹین کتنا کنٹروورشل کریکٹر ہے ہسٹری کا. تو ایک بندہ, ایک پاکھنڈی بندہ ہو, اس کے پاس جا کے کوئی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لوگ اس کو ماننے لگ جاتے ہیں, اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ تو ماشاء اللہ یو آر اے گروپ. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے کہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہو جس سے پتہ چل جائے یار یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ بندہ غلط ہے. ایسا کچھ میرا ماننا یہ ہے کہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ. اور جب آپ کا شفا کا وقت ہوتا ہے نا تو خدا کی ذات پتے میں بھی ڈال دیتی ہے. تو شفا دینے والی اس کی ذات ہے. انسان صرف ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. اسی لیے کسی ایک ڈاکٹر سے کسی کو شفا ملتی ہے اور اسی سیم ڈاکٹر سے کسی کو شفا نہیں ملتی. صحیح ہے. تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. مطلب وہ آپ وہ لا آف اٹریکشن والی بات اس کو آپ مانتے ہیں کہ جو آپ سوچو وہ ہونے لگ جاتا ہے. بالکل. تو ڈونٹ یو فیل یہ پلیسیبو افیکٹ ہے, یہ سائیکولوجیکل پلیسیبو ہوتا ہے کئی دفعہ. ہاں بالکل پلیسیبو بھی افیکٹ آپ اس کو بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ساری بات ہی وہ ہوتی ہے نا فیتھ کی ہوتی ہے. تو آپ اپنا فیتھ جتنا مرضی اسٹرانگ کر لیں. نہیں, جن کو فیتھ نہیں ہے ان کے لیے بھی کام کرتی ہے یہ چیز. مطلب جو سوچنے لگ جائے, جس کے بارے میں سوچا اس کا فون آ گیا ہے نا, جو سوچتا ہے ہائے گاڑی نہ لگ جائے اس کی لگ ہی جاتی ہے گاڑی. دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے اندر سے, ہم لوگ ایک میگنیٹ کی طرح ہیں, اپنے اندر سے ہم جو چیزیں نکالیں گے اسی طرح کی اور چیزیں ہماری طرف آئیں گی. ویئر یور مائنڈ گوز اٹ گروز. اگر ہم فوکس کریں گے اپنی زندگی میں لیک پہ تو وی اٹریکٹ مور لیک. سمپل. اور اگر ہم فوکس کریں گے ابنڈنس پہ تو وی اٹریکٹ مور ابنڈنس ان آر لائف. کیونکہ پھر ہر چیز ہمارا سب کانشیس بھی اس طرح سے ٹرین ہو جاتا ہے پھر آٹومیٹکلی وہ چیزوں, کیونکہ دیکھیں ہم نے اپنے مائنڈ کو مواد دینا ہے آگے کی سوچ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, کنڈیشننگ یہ ایک طرح سے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ جب یہ کر رہے ہوتے ہو, آپ پازیٹیو سوچو تو آپ اپنے مائنڈ کو ایک مواد دے رہے ہوتے ہو. بالکل ٹھیک. تو وہ خود ہی آپ کا مائنڈ بھی کچھ چیزوں کو ڈیزائن کر لیتا ہے, کیونکہ مائنڈ از سو پاورفل. کچھ وہ آپ کے سرکمسٹانسز بھی اس طرح سے پھر چینج ہو جاتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی اگر آپ بہت ڈیپر اس میں جا کے دیں تو وہ ہر چیز آپ کا سب کانشیس ہی کر رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اسی کی ٹریننگ ہے یہ. جب آپ اس طرح سے ساری چیزیں کرتے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی چیزوں کو پڑھیں. کیونکہ اور ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ آپ اپنے صحبت کا کتنا, حضرت عمر کی کتنے اس کے اوپر وہ ہیں کہ صحبت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو وہی اسی طرح چیز آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ وہی بری چیزیں دیکھیں گے تو آپ اپنا سب کانشیس ٹرین کر لیں گے. بری اور اچھی چیزیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان کھانے کے زہر سے بچ سکتا ہے لیکن جو کان کے اندر اترا ہوا زہر ہوتا ہے نا اس سے نہیں بچ سکتا. آپ کو بے شک لگے گا کہ آپ کو اثر نہیں کر رہا, لیکن وہ آپ کے اندر چلی جاتی ہے وہ چیز. اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر اثر ڈالتی ہے, بے شک آج نہیں 6 مہینے بعد, سال بعد, لیکن اس سے آپ کی سوچ اور اس سے آپ کی وہ چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ اس کے پیچھے مجھے بتائیے گا سائنس کیا ہے. جیسے ڈاکٹر جوزف مرفی نے پوری کتاب لکھی ہے, دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے پسند کی لڑکی چاہیے تو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ آرڈر لکھو. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اسے کہو کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے, اس کی ہائٹ یہ ہو, اس کا کلر ایسا ہو, وہ پڑھی لکھی اتنی ہو, اینڈ دا سب کانشیس مائنڈ ول ورک فار یو. اب مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی. چلے ٹھیک ہے, ورک کرتا ہے, ایک چیز میں ان پٹ ڈال رہے ہیں, آؤٹ پٹ آ رہی ہے, کیسے کرتا ہے؟ بس یہ دیکھیں یہ کیوں ہے, یہ ایسی ہے نا کہ جیسے اگر آپ کوئی گاڑی ہے
جی ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے, آپ نے کہا آپ نے جی ہونڈا لینی ہے, آپ نے ریڈ کلر کی لینی ہے یا وائٹ, آپ کے دماغ میں کہ آپ نے ایک لے, جب آپ کیونکہ ہمارا سب کانشیس چیزوں کو فلٹر کر دیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, تو جب آپ نے اس کو دے دیا کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو وہ آپ کو پھر دکھانا شروع کر دے گا. آپ کو ہر جگہ کے اوپر وائٹ ہونڈا ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو جو آپ دن میں آپ کو کبھی بھی نہیں نظر آتی ہے, آپ نے کبھی اس کو فوکس نہیں ہوتی تو ہیں وہ وہیں پہ, لیکن آپ کا مائنڈ ان کو پک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر دیر آر سو مینی اسکول آف تھاٹس. صحیح ہے. لیکن میں وہ ہر کسی کو, میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بس جس طرح اگر آپ نے پانی تک پہنچنا ہے تو آپ ایک چیز کو پکڑیں. جیسے اگر آپ نے پانی تک پہنچنا ہے, کنواں آپ یہ نہیں کریں گے تھوڑا سا ادھر کھودیں گے, تھوڑا سا ادھر کھودیں گے, تھوڑا سا ادھر کھودیں گے. آپ ایک کو پکڑیں, آپ وہیں پہ کھودتے 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 آپ پانی تک چلے جائیں گے. تو چیزوں کو اتنا آپ مشکل نہ ہی بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. کلیکٹیو کانشیس میں بلیو کرتی ہیں آپ؟ یہ جو کارل یونگ کا جو کانسیپٹ تھا, میں ہر چیز پہ بلیو کرتی ہوں. مطلب ہمارے انسیسٹرز کی ہم تک وہ ساری آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم وہ جینس ہمارے, وہ ایک آپ اس کو جینس بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو ویسے بھی کہہ سکتے ہیں, جینس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک وہ ایک پیڑھی, اور ہمیں تو 2-3 اپنا ان کا پتہ ہے نا, دادا پر دادا. بٹ ظاہری بات ہے آپ دیکھیں کہ ہماری 10 پشتوں کے پہلے کسی کی اگر کلرڈ آئیز ہوں گی تو وہ ہو جائیں گی. تو وہ ایک طرح سے وہی آپ کے جینس میں ہی وہ ایک چیز آپ کا وہ پورا آپ کی پورا ڈیٹا آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے نا, سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ آپ اس کو اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ دیتے. بابا جی کو مانتی, وہ جو بانو آپا کا تھا جینیٹک میوٹیشن والا کانسیپٹ, وہ پڑھا ہے آپ نے؟ راجا گدھ والا. یس. وہی دیکھیں, وہی بات ہے نا کہ آپ جس چیز کے اوپر بھی آپ کا بلیو ہوگا, جس چیز پہ بھی آپ کے لیے دیکھیں, جو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ میرا صحیح ہو وہ آپ کے لیے صحیح ہو, یا جو میرا غلط ہو وہ آپ کے لیے غلط ہو. ہر بندے کی صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن اس کے اپنے مطابق ہوتی ہے. یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, بٹ یو ول فائنڈ اے گروپ آف پیپل جو ان کو برا بول رہا ہوگا, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت برے کام کر رہے ہیں, بٹ یو ول فائنڈ اے گروپ آف پیپل جو ان کو اچھا بول رہا ہوگا. تو ہر بندے کی صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن اس کے اپنے مطابق ہوتے ہیں, اپنی سوچ کے مطابق, اپنے ماحول کے مطابق, اپنی تربیت کے مطابق, اپنے اپنے معاشرے کے مطابق, اور اپنی سرشت کے مطابق. تو ہم اس کو وہ نہیں, تو ہر بندے کا ایک اپنا خیال ہے اس کے بارے میں, ضروری نہیں ہے کہ جو بھی. ٹھیک ہے. چلے میم, کوئی فائنل میسج ہماری آڈینس کے لیے جو ڈپریشن, انزائٹی, پاکستان تو گڑھ ہے نا جی پرابلمس کا, ٹھیک ہے, تو آپ کوئی سمپل ان کو کوئی روٹین بتا دیں, کوئی ٹپ بتا دیں جس سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے. ہر کوئی تو آپ کے کورسز میں انرول نہیں نہ ہو سکتا. ایک بندہ سادوں کی مرید میں بیٹھا نا, وہ لاہور آ سکتا ہے بیچارہ. آن لائن بھی کر سکتے ہیں ویسے. اچھا جی, آن لائن بھی اویلیبلٹی ہے. ہاں, مگر پیسے نہیں نا ہر کسی کے پاس, تو کوئی چھوٹا سا ٹپ بتا دیں. ہم لوگوں کی اس کے اوپر جو جرنی ٹو جوائے کا یوٹیوب چینل ہے جی, اس کے اوپر اویلیبل ہیں بہت سے بریتھ ورک اور بہت سی چیزیں, بہت سی میڈیٹیشنس, بہت سی نالج. ڈیورنگ کووڈ میں نے بنائی تھی ایوری ڈے 101 ویڈیوز بنائی تھی, اور اس وقت بس وہ اللہ کی طرف سے سمجھے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے اس وقت وہ ساری چیزیں بن گئی تھیں ایوری ڈے. سو وہ وہاں پہ بہت کچھ اویلیبل ہے, وہاں سے ہو سکتا ہے. اور بس آپ نے صرف سانس کو فوکس کرنا ہے کہ آپ نے برید ان کرنا ہے, اور خدا کا نور آپ سمجھیں آپ کے اندر جا رہا ہے, پیس آپ کے اندر جا رہی ہے, اور وہ آپ کے دماغ کو صاف کر رہی ہے, اور پھر سارے خوف, سارا ڈر آپ منہ کے ذریعے باہر نکال دیں. 3, 4, 6 سانس. یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ کو وہ پریزنٹ مومنٹ میں لے آئیں گے. جیسا ہوتا ہے نا انسٹنٹ لی, آپ کو وہ فوری طور پہ ایک دم سے آپ کا مائنڈ اس طرح سے ہو رہا ہے, تو وہ آپ کا مائنڈ پریزنٹ مومنٹ کے اندر آ جائے گا. اور جب پریزنٹ مومنٹ کے اندر آپ کا مائنڈ آ جاتا ہے تو آپ کام ہو جاتے ہو, آپ ان کنٹرول فیل کرتے ہو. ٹھیک ہے. سو یا زبردست, بہت اعلیٰ جی. تو میں نے آج جو مس عظمیٰ رمضان سے بات سیکھی ہے نا, کہ چیزوں کو سمپل رکھو. جتنا آپ کمپلیکس کریں گے, ہماری لائف پہلے ہی بہت زیادہ کمپلیکس ہے. اب وہی بات ہے کہ دیکھیں, لائف جو ہے نا, زندگی آسان نہیں ہے, لیکن اس کو آسان بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو آسان بنانا ہے, کچھ صبر کر کے, کچھ شکر کر کے, کچھ معاف کر کے, اور بہت کچھ برداشت. یہ بہت اچھی آپ نے بات, معاف کر کے معافی دو, آپ کا کورٹیسول لیول ایسے نیچے جائے گا, بیماریاں ساری ایسے ہی ساری ہو جاتی ہیں. معافی کا بھی ہم نے کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معافی بھی ہم نے, یہ ہوگا تو ہم معاف کریں گے. میں نے ایک بزرگ سے یہ بات پوچھی تھی, کیونکہ ہم معاف ہی نہیں لوگوں کو کر سکتے اس بات کے اوپر کہ ہم نے معاف کر کے پہلے کی طرح ہونا ہے. بالکل نا, ہاں, یہ ضروری نہیں ہے, اٹس اوکے. یا تو انہوں نے مجھے بڑی, میں خود پھنسی ہوئی تھی اس پہ, تو انہوں نے بڑی
خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی کو بد دعا نہیں دے رہے اور ہم فزیکلی اس کے لیے کچھ برا نہیں کر رہے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. وہ کہتے ہیں نا اپالوجی ایکسیپٹڈ, ایکسیس ڈینائڈ, سو دیٹس اوکے. ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں آڈینس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی حضرت حمزہ سے, ٹھیک ہے. وحشی نے ان کو مارا اور ہندا نے چبایا ان کا کلیجہ نکال کے. انہوں نے وحشی کو بھی معاف کر دیا, مگر وحشی سامنے آ کے بیٹھتا تو کہتے تو میرے سامنے نہ بیٹھے کر, مجھے میرا چچا یاد آتا ہے. ٹھیک ہے, معاف کر دیا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ جا کے اسی کو جب ڈال دو اس کے ساتھ ایز اٹ از ویسے. اور دوسری یہ بات اس میں کہ جو معافی کسی کی مانگنا ضروری نہیں ہے, یعنی میں نے معاف کیوں کروں, اس نے تو مانگی نہیں معافی, اور اس کا مانگنا ضروری نہیں ہے, اس کو احساس ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ صرف اور صرف اتنا کرو کہ یار ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ آئی ول ناٹ ہز اور ہر کالر. ایگزیکٹلی, سمپل از دیٹ. اور ویسے بھی آپ نے کیا ضرورت ہے کسی کو رینٹ فری اپنے دماغ کے اندر بٹھانے کی, نکال کے اس کو باہر کریں. ہر پیور پاتھ امبریس فورگیونیس, اور جو فورگیونیس ہے وہ ہر فورگیونیس جو ہے بیسکلی اٹس اے سیلف فورگیونیس. آپ کو وہی بات کہ اپالوجی ایکسیپٹڈ, ایکسیس ڈینائڈ, دیٹس پرفیکٹلی فائن, کیونکہ آپ نے اپنا خیال تو خود ہی رکھنا ہے نا. صحیح بات. سو بس اسی بات کا اگر ہم لوگ زندگی میں خیال رکھیں کہ کوئی ہماری شکایت خدا سے نہ کرے تو پھر زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے. صحیح بات ہے. بہت اعلیٰ بھائی, ابھی بھی ٹائم ہے, بندے کے پتر بن جاؤ, ٹھیک ہے. دوسروں کو معاف کرنا سیکھے, محبت بانٹیں, اس سے بہتر کوئی ورچو نہیں ہے. ود دیٹ سیڈ, ٹو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. میم عثمان, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ.